نواز شریف نے مشرف کے ٹیک اوور کے بعد آصف علی زرداری سے معافی کیوں مانگی؟ بقول آصف علی زرداری ملک میں بہترین سیاستدان کون سے ہیں؟ کیا آصف علی زرداری کرپٹ انسان ہیں یا یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا گھڑا ہوا خالی خولی الزام ہے؟ آصف علی زرداری پاکستانی عدلیہ سے ناراض کیوں دکھائی دیے؟ بے نظیر بھٹو کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو قتل کرنے کا ذمہ دار آصف علی زرداری؟ ان سب سوالات کے جوابات ایک سیاست کی کہانیاں سے لیے گئے نئے کتاب سلسلے میں دیے جائیں گے۔ یہ کتاب سلسلہ آصف علی زرداری کے انٹرویو پر مشتمل ہے۔ یہ انٹرویو آصف علی زرداری نے رؤف کلاسرا کو اس وقت دیا تھا جب آصف علی زرداری جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے۔ بہرحال ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہو سکیں۔ رؤف کلاسرا کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ آصف علی زرداری کے دل میں ان لوگوں کے خلاف کوئی شکایت یا بغض نہیں تھا جنہوں نے ان پر مقدمات بنا کر انہیں جیل میں ڈالا تھا۔ کلاسرا نے جب ان سے سیف الرحمان کے بارے بات کرنا چاہی جس کی وجہ سے آج وہ جیل میں بیٹھے تھے تو آصف علی زرداری صرف اتنا بولے کہ چھوڑو یار، سیف الرحمان محض ایک ایس ایچ او تھا۔ اس طرح کے پولیس ایس ایچ اوز روزانہ پاکستان میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، اب کون ان کے بارے میں بیٹھ کر سوچتا رہے۔ کلاسرا نے بھی ہمت نہیں ہاری اور دوسرا سوال داغا کہ کیا اس ایس ایچ او سیف الرحمان نے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنانے پر ان سے معافی مانگی تھی؟ تو آصف علی زرداری بولے کہ نہ صرف اس ایس ایچ او نے بلکہ اس کے ماسٹر نواز شریف نے بھی یہ گناہ کرنے پر معافی مانگی تھی۔ چودھری نوید نواز شریف کا ایک پیغام لے کر میرے پاس کراچی جیل میں آئے تھے اور مجھ سے معافی مانگی تھی۔ نواز شریف نے چودھری نوید کو کہا تھا کہ وہ آصف علی زرداری سے جا کر درخواست کریں کہ وہ انہیں معاف کر دیں۔ کلاسرا نے زرداری سے پوچھا پھر انہوں نے نواز شریف کی اس درخواست پر کیا کہا تھا؟ آصف علی زرداری نے روایتی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی اور بولے کہ میں نے اسی لمحے یہ سوچے بغیر کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، انہیں معاف کر دیا۔ جب کلاسرا نے زرداری صاحب سے پوچھا کہ ان کے خیال میں ملک میں بہترین سیاستدان کون ہیں تو وہ بولے بے نظیر بھٹو کے بعد نوابزادہ نصر اللہ خان اور مولانا فضل الرحمان حقیقی طور پر سیاستدان ہیں۔ جب آصف علی زرداری سے پوچھا گیا کہ ان کی کرپشن کے بارے جو اب تک کہانیاں چھپتی رہی ہیں وہ غلط تھیں، زرداری صاحب نے کلاسرا کے سوال کا برا نہیں مانا اور بولے کہ یہ سامنے کی بات ہے کہ کوئی بھی حکومت اپنے سیاسی مخالفین کی طاقت کو برداشت نہیں کرتی اور انہیں جھکانے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کرتی رہتی ہے۔ ان کی پارٹی کے بہت سارے لیڈروں اور ورکروں نے فوجی حکمرانوں کے دور میں ان سے بغاوت کی بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ وہ مجھے بتانے لگے کہ پاکستانی سوسائٹی ایک ایسے مرحلے سے گزر رہی ہے جس میں لوگ اب ڈکٹیٹرشپ سے سویلین کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ بقول آصف علی زرداری آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں اور وہ بھی اپنے حصے کی قربانی دے رہے ہیں اور اس قربانی کے ذریعے لوگوں کو ڈکٹیٹرشپ سے آزادی دلوانا چاہتے ہیں۔ آصف علی زرداری تھوڑا سا آگے جھکے اور مجھے دیکھ کر بولے کہ ڈکٹیٹر سیاستدانوں کی توہین کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کے لیے انہی سیاستدانوں کو استعمال بھی کرتے رہے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ عوام میں مقبول لیڈروں پر کرپشن کے چارجز لگا کر انہیں بدنام کر کے اقتدار اپنے ہاتھوں میں لیا جائے۔ دنیا جہاں کی تمام برائیاں سیاستدانوں کے کھاتوں میں ڈال کر یہ لوگ اپنے اقتدار کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ باقی باتیں چھوڑیں، آپ میرا ایک کیس دیکھ لیں کہ میرے اوپر الزام ہے کہ میں نے ایک کار امپورٹ کرنے کے لیے 54 لاکھ کی ڈیوٹی ادا کی تھی۔ وہ یہ فرماتے ہیں میں نے ڈیوٹی تو دی تھی لیکن یہ کم تھی۔ کلاسرا نے زرداری پر نیب کی جانب سے بنائے گئے کیسز کی بات کی تو وہ بولے کہ یار یہ احتساب کے نام پر بنایا گیا ادارہ محض جنرل مشرف کا ایک سیاسی ہتھیار تھا جس کے ذریعے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو ہراساں کر رہے تھے۔ اب ان کی رہائی کے بدلے ایک مخصوص قیمت مانگ رہا ہے۔ نیب آصف علی زرداری کی رہائی کے بدلے ایک مخصوص قیمت مانگ رہا تھا جو ان کی پارٹی لیڈرشپ نہ تو افورڈ کر سکتی ہے اور نہ ہی دینے کو تیار ہے۔ جنرل مشرف آصف علی زرداری کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے بدلے وہ پیپل پارٹی کی قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایل ایف او کو تسلیم کر لیں اور پھر ایک وردی والے صدر کو بھی مان لیں۔ یہ ہے ساری کہانی، لیکن میں نے جھکنے سے انکار کر دیا اور اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا اس کی قیمت چکا رہا ہوں۔ زرداری صاحب کہنے لگے کہ دیکھو
شروع میں تمام پارٹیز نے LFO کے خلاف بڑا رولا ڈالا جیسا کہ MQM نے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا ان سب نے LFO کو تسلیم کر لیا۔ تمام سیاسی پارٹیوں نے یہ ڈرامہ کھیلا اور اپنی اپنی قیمت لے کر جنرل مشرف کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ باقی باتیں چھوڑیں، یہی دیکھ لو کہ جمالی کی کابینہ میں بیٹھے وزیروں کی اکثریت پر نیب نے مقدمات بنائے ہوئے تھے، لیکن ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ کلاسرا نے کہا کہ زرداری صاحب چلیں مان لیتے ہیں کہ غلام اسحاق خان، نواز شریف اور جنرل مشرف نے آپ پر جھوٹے کیسز بنائے ہوں گے کیونکہ وہ آپ کے سیاسی مخالف تھے، لیکن آپ کے پاس اس بات کا کیا جواز ہے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لیڈر فاروق لغاری، جنہیں صدر بنانے کے لیے آپ خود ووٹ مانگتے رہے تھے، آپ کی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگا کر ڈسمس کیا تھا۔ انہی کے بنائے ہوئے مقدمات کی وجہ سے آج زرداری صاحب آپ جیل میں بیٹھے ہیں۔ زرداری صاحب نے کہا کہ فاروق لغاری نے دراصل پیپل پارٹی کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ ایک دھوکے باز شخص ہے جس نے ملک کی تمام سیاسی طاقتوں کو دھوکہ دیا تھا۔ آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ میری بہن نے بھی قومی اسمبلی کا الیکشن اس وقت جیتا جب وہ جیل میں بیٹھے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب لوگ انہیں بے گناہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کریں تو پھر کسی کو اس پر کیا اعتراض۔ لوگ عدالتوں کے الزامات پر یقین نہیں رکھتے کہ پیپل پارٹی کی قیادت کرپٹ تھی، لہذا وہ انہیں ہر دفعہ ووٹ ڈالتے ہیں اور ان کے لیے سیاست میں رہنے کے لیے یہ ایک وجہ ہی کافی ہے۔ آصف علی زرداری پاکستانی عدلیہ سے ناراض دکھائی دیے جب کلاسرا نے زرداری صاحب سے کہا کہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آ کر اپنی سیاسی جنگ یہاں کیوں نہیں لڑتی، تو وہ بولے ان کا خیال میں وہ یہاں سے دور بیٹھ کر اپنی سیاسی لڑائی زیادہ مؤثر انداز میں لڑ رہی ہے۔ اگر آج وہ واپس آ جائیں تو انہیں فوری طور پر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ کلاسرا نے کہا کہ زرداری صاحب یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالتوں سے رجوع کریں۔ زرداری صاحب نے کہکا لگایا اور بولے کہ آپ کس عدلیہ کی بات کر رہے ہیں جو ابھی تک جنرل مشرف کے جاری کیے گئے PCO پر حلف لے کر اپنی نوکری کر رہے ہیں۔ وہ بولے باقی چھوڑیں، اب تو وکیل خود یہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ کرپٹ ہے۔ زرداری نے مزید کہا کہ جن ججوں نے بے نظیر بھٹو کو سزا سنائی تھی وہ خود کرپشن میں ملوث تھے اور انہیں استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا۔ کلاسرا صاحب کے خیال میں آصف علی زرداری کا اشارہ جسٹس ریٹائر ملک قیوم کی طرف تھا۔ جب کلاسرا نے زرداری صاحب سے پوچھا کہ کہا جاتا ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کو آپ نے قتل کرایا تھا، کلاسرا کے سوال کا برا منائے بغیر زرداری نے کہا کہ بدقسمتی سے جن لوگوں نے مرتضیٰ بھٹو کو قتل کرایا تھا انہوں نے ہی زرداری کو اس مقدمے میں ملوث کر دیا۔ وہ تمام لوگ مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے لیکن کسی نے ان کی بات پر اعتبار نہیں کیا۔ مرتضیٰ بھٹو کو دراصل ان لوگوں نے قتل کیا تھا جنہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت توڑی تھی۔ آصف علی زرداری نے اپنی بات دوبارہ دہرائی اور کلاسرا کو کہا کہ جس شخص نے بے نظیر بھٹو کی حکومت توڑی تھی دراصل اسی نے ہی مرتضیٰ بھٹو کو قتل کرایا تھا۔ اب لوگوں کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے، مرتضیٰ بھٹو کا قتل بھی ایک طرح کا خونی تاوان تھا جو بھٹو فیملی ہمیشہ سے ادا کرتی آئی ہے۔ پیپل پارٹی کوئی تانگا پارٹی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی علاقے یا ضلع کی پارٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم پاکستان کے لوگوں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو یہ طاقتور قوتیں ہمیں یا تو قتل کر دیتی ہیں یا جیلوں میں ڈال دیتی ہیں۔ آصف علی زرداری کے انٹرویو سے کتاب سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو میں پاکستانی تاریخ کے مزید اندیکھے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔